السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، پچھلے درس میں ہم نے یہ جانا کہ روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب کیا ہوتا ہے، سلف صالحین نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے۔ بہت سارے اقوال ہیں تقوی اور پرہیزگاری کی حقیقت کے بیان میں ان میں سے چند آپ حضرات کی، آپ خواتین کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ التقوی هو الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ تقوی اللہ کا ڈر ہے، اور اللہ نے جو نازل کیا ہے دین اور شریعت، اس پر عمل کرنا ہے، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ گرچہ کم ہوں ان پر قناعت اختیار کرنا ہے، اور آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ یہ ہے تقوی۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس بیان میں وضاحت کی ہے، 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ ہے تقوی۔ نمبر 1، الخوف من الجلیل، سے ڈرنا، اللہ کا خوف دل میں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف جب تک دل میں نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر جب تک دل میں نہیں ہوگا، انسان نہ کوئی نیک کام کر سکتا ہے اور نہ کوئی کسی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ نیکی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اور گناہ سے بچنے پر ثواب تب ہوتا ہے جب اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے گناہ سے بچا جائے۔ تو یہ نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو دل کے اندر۔ دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، تو دل کے باہر بھی اس کا اثر ہوگا، زبان پہ اثر ہوگا، آنکھ اور کان پہ اثر ہوگا، ہاتھ پاؤں پہ اثر ہوگا، انسان کی زندگی پر اس کا اثر نظر آئے گا۔ دل میں ہے تقوی، دل میں ہے اللہ کا خوف، دل میں ہے اللہ کی خشیت، تو باہر اس کے آثار نظر آئیں گے۔ اس لیے تقوی میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہونی چاہیے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا معبود ہے، اور اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ وہ ہمارا حساب کتاب لے گا۔ ہم نے جو بھی عمل کیا ہے دنیا کے اندر یا کر رہے ہیں، قیامت کے دن اس پر اس کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ اللہ جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا، جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ لہذا ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ کام اللہ کو راضی اور خوش کرنے والا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو فرائض اور واجبات کی ادائیگی کریں گے۔ دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا
تو فرائض و واجبات کی ادائیگی نہیں کر سکیں گے۔ جو فرائض و واجبات کی ادائیگی کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف ہے اس کے اندر، اور جو فرائض و واجبات ادا نہیں کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہے، اللہ کا خوف، اس کی خشیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو گناہوں سے بچتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے اس کے اندر، اور جو گناہوں کو کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اسے اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ دوسری چیز والعمل بالتنزیل، اللہ نے جو دین نازل کیا ہے، دین اسلام، جو شریعت نازل کی ہے، اسلامی شریعت، اللہ نے جو وحی نازل کی ہے کتاب اور سنت کی روشنی میں، دین اسلام، شریعت اسلامیہ کی روشنی میں، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر، اس دین پر، اس شریعت پر، اس قرآن پر، اس حدیث پر، اس سنت پر عمل کرنا، اس کو عمل میں لانا، عملی زندگی میں اللہ کے احکام کو نافذ کرنا، پوری زندگی اللہ کی نازل کردہ شریعت، اللہ کے نازل کردہ دین، اسلام کے مطابق گزارنا، عبادات کا معاملہ ہو یا اس سے پہلے عقائد کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو دین اور شریعت نازل کی ہے اس کے مطابق کرنا، یہ تقوی اور پرہیزگاری میں سے ہے۔ اور جیسا کہ کہا پہلا جو تھا اللہ کا خوف، وہ ہوگا تو اس کا اثر اس طرح سے ظاہر ہوگا کہ اللہ نے جو دین نازل کیا ہے اس پر عمل کرنے پر آمادہ ہوں گے۔ تیسری چیز والقناعۃ بالقلیل، اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے، حالانکہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن دوسروں کے مقابلے میں انسان کو لگتا ہے کہ کم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، گرچہ وہ ہمیں دوسروں کے مقابلے میں کم نظر آتا ہو تو ہم اس پر قناعت کریں، قناعت اختیار کریں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، ناشکری نہ کریں۔ اللہ نے جو دیا ہے حلال طریقے سے اسی کو اپنے لیے کافی سمجھیں، اور اللہ نے جو حلال ذریعہ یا حلال طریقہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے رزق کے کمانے کا، اور اس طریقے سے جو ہمیں حلال رزق ملتا ہے اس پر قناعت کریں، حرام طریقہ اختیار نہ کریں، حرام رزق حاصل نہ کریں، حرام ذریعے سے روزی روٹی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت اختیار کریں۔ ہم لوگوں سے بے نیاز رہیں، حرام کاموں سے، حرام مال سے، حرام کمائی سے بے نیاز رہیں، اللہ نے جو حلال دیا ہے اسی پر ہم قناعت اختیار کریں، اور وہ ہمیں بے نیاز کر دے حرام چیزوں سے۔ یقیناً آپ محنت کریں، کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ کمائیں حلال طریقے سے، اس نیت سے کہ ہم بے نیاز رہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، لوگوں کے سامنے زبان نہ کھولیں، نیکی کے راستے میں ہم اللہ کے مال کو خرچ کریں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقات و خیرات عطا کریں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھی تعلیم و تربیت ہمارے بچوں کی ہو سکے۔ یقیناً ان چیزوں کے لیے روزی روٹی کمانا اور اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا جائز اور حلال طریقے سے جائز ہے، اور نیت اچھی ہوگی، ارادہ نیک ہوگا تو اس پر بھی اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن جو ملا اللہ کی طرف سے حلال طریقے سے، حلال ذریعے سے، اس پر قناعت کریں، اس پر بے صبری اور ناشکری کا اظہار نہ کریں، اور اس پر بس نہ کرتے ہوئے حرام ذریعہ، حرام طریقہ اور حرام کمائی کو اختیار نہ کریں۔ مال کمانے کے لیے
नाजायज़ तरीक़ा और रास्ता इख्तियार ना करें और हराम रिस्क ना कमाएं। चौथी चीज़ वल इस्तिअदाद लियौमिर रहील, आखिरत की तैयारी करना, यानी आखिरत में कामयाबी के लिए तैयारी करना, आखिरत में जहन्नम से नजात मिल जाए, जन्नत में दाखिला मिल जाए, इसके लिए तैयारी करना। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हमें हमारे गुनाहों से पाक और साफ़ कर दे। अल्लाह ताला हमारी तरफ नज़र करम डाले, नज़र रहमत डाले। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह ताला हमारे दर्जात को बुलंद कर दे। अल्लाह हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल दे। अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल कर ले। अल्लाह ताला हमें इनामात से नवाजे। अल्लाह ताला अपनी रहमतों से हमें नवाजे, जन्नत और उसकी नेमतों से नवाजे। इसके लिए तैयारी करना। वल इस्तिदाद लियौमिर रहील, दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करना। तो ये 4 चीज़ है जो तक़वा और परहेज़गारी में से है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तक़वा की हकीकत बयान की है। क्या फरमाया? अल खौफ़ु मिनल जलील, अल्लाह का डर और खौफ और उसकी खशियत दिल के अंदर और दिल के बाहर उसका असर नजर आना चाहिए। नंबर 2 जो आपने फरमाया वल अमल बित्तंजील, अल्लाह ने जो दीन नाजिल किया है, जो शरीयत नाजिल की है इस्लाम की शक्ल में, कुरान और हदीस की शक्ल में, उस पर अमल करना। नंबर 3 वल क़नाअतु बिल क़लील, अल्लाह ताला ने जो कुछ भी दिया है गरचे वो हमें कम नजर आता हो दूसरों के मुकाबले में, तो उस पर क़नाअत इख्तियार करना, बेसब्री और नाशुक्री से बचना, हराम कमाई से और हराम तरीके से रिस्क कमाने से बचना, लोगों के सामने हाथ फैलाने से बचना, लोगों के सामने जुबान खोलने से बचना। और चौथी चीज वल इस्तिदाद लियौमिर रहील, आखिरत के दिन की तैयारी करना। आखिरत में हम कैसे कामयाब हों, कैसे जहन्नम से आज़ादी मिल जाए और जन्नत में दाखिला मिल जाए, उसके लिए इस दुनिया में, दुनिया की ज़िंदगी ही में तैयारी करना। ये 4 चीज़ें हैं जो तक़वा है, जो परहेज़गारी है, जिसके लिए ये रमज़ान का रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया है। हम जब रोज़ा रखें तो हमारी नीयत, हमारा मकसद यही हो कि ये तक़वा और परहेज़गारी हमारी ज़िंदगी में हासिल हो जाए। तो ये है तक़वा, ये है परहेज़गारी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक़वा क्या है, परहेज़गारी क्या है, इसके बारे में फरमाते हैं अन युताअ फला युसा व युज़कर फला युनसा व अन युशकर फला युकफर। तक़वा के बारे में, अल्लाह का तक़वा, अल्लाह की परहेज़गारी, इसके बारे में 3 चीज़ें बयान करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बहुत बड़े सहाबी हैं और आलिम फाजिल और फ़क़ीह सहाबी हैं, कहते हैं कि अल्लाह का तक़वा ये है कि अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी की जाए और उसकी नाफरमानी ना की जाए, अल्लाह की बात मानी जाए और उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी ना की जाए। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसको किया जाए, अल्लाह ने जिससे रोका है उससे रुक जाया जाए, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की गुलामी इख्तियार की जाए। ये है तक़वा। अन युताअ फला युसा, अल्लाह की फरमा बरदारी की जाए और उसकी नाफरमानी ना की जाए। नंबर 2 वयुज़कर फला युनसा, अल्लाह को याद रखा जाए, अल्लाह को भुला ना दिया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह से गाफिल ना हुआ जाए। हमेशा अल्लाह को याद रखें, अल्लाह का जिक्र करें और अल्लाह से गाफिल ना हो जाएं, अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो जाएं। अल्लाह का जिक्र कैसे होता है, अल्लाह की याद कैसे होती है? नमाज का वक्त आया तो नमाज पढ़ा, रमज़ान आया तो रोज़ा रखा, ज़कात अदा करने का वक्त आया तो ज़कात अदा किया, हज फ़र्ज हुआ है तो हज कर लिया। इस तरह से अल्लाह का जिक्र होता है। कुरान मजीद की तिलावत करना, कुरान मजीद में तदब्बुर करना, इस तरह से अल्लाह का जिक्र होता है। और इस्लाम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का जो भी तरीक़ा बयान किया है, उस इस्लामी तरीक़े से हम ज़िंदगी कमाते हैं, इस्लामी तरीक़े से हम कारोबार करते हैं, इस्लामी तरीक़े से हम नौकरी करते हैं, इस्लामी तरीक़े से हमारा जो है उठना बैठना सोना जागना, हमारा पूरा ज़िंदगी गुजारना, निकाह और कारोबार, मईशत, तलाक, जितने भी हमारे मामलात हैं, दीन से रिलेटेड हो या दुनिया से रिलेटेड हो, इस्लामी तरीक़े के मुताबिक हम करते हैं, तो गोया कि हम अल्लाह का जिक्र कायम किए हुए हैं, अल्लाह को हम याद रखे हुए हैं। अगर हम इस तरह से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं, इबादत का मामला हो या मामलात का मामला हो या अकायद का मामला हो,
اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کو فالو نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہو گئے ہیں۔ تو ہم جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، جس میدان میں بھی ہوں، جس موڑ پر بھی ہوں اور عمر کی جس ڈگر پر بھی ہوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کماتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو گویا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس راستے سے بھٹک گئے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے ہیں، ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ تو وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، دوسری چیز کیا فرمائی کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو بھولا نہ جائے۔ تیسری چیز وَأَن يُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اس کی پرہیزگاری یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر بے شمار ہیں، ہم گن نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نہیں دیا ہے، ذرا غور کریں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں آپ ان کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ جو لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں ان کو دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں عطا کی۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ اوپر والوں کو مت دیکھو، اوپر والوں کو دیکھو گے تو ناشکرے بن جاؤ گے اللہ کی نعمتوں کا۔ نیچے والے کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی نعمت یاد آئے گی اور تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور اللہ کا جب ہم شکر ادا کریں گے، اللہ کے احسان مند ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں اور زیادہ نوازے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، کوئی بھی ہمارے ساتھ احسان کا کام کرتا ہے، ہمارے لیے کوئی سفارش کر دیتا ہے، ہمارے لیے کوئی کسی چیز کا انتظام کر دیتا ہے، ہمیں کوئی کمپنی ہمیں نوکری دے دیتی ہے، ہم اپنے مدیر، منیجر، اپنے مالک جہاں کام کرتے ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ اچھا کام کرتا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اتنے سارے احسانات ہیں، کیا اللہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، ہم اس کا شکریہ ادا کریں؟ لیکن افسوس ہم ہمیشہ اللہ کی ناشکری کرتے رہتے ہیں، ناشکری کرتے رہتے ہیں، گرچہ زبان سے نہ کہتے ہوں لیکن ہمارا عمل، ہماری ایکٹیویٹی بتاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، ہر وقت شکوہ، شکایت، گلہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ ہماری زندگی عزت کے ساتھ گزر رہی ہے، یہی کافی ہمارے لیے، باقی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ضرور دنیا میں ہم اتنا کمائیں کہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں اور دوسروں کے محتاج نہ ہوں، ضرور اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، لیکن ہمیشہ اس فراق میں نہ رہیں کہ جب تک امبانی نہ بن جائیں، جب تک بل گیٹس نہ بن جائے، جب تک پرنس کی طرح نہ ہو جائیں، تو انسان کی خواہش کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ اور زیادہ دے گا۔ ناشکری کریں گے کبھی خوش نہیں رہیں گے، دل کو کبھی سکون اطمینان نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں صحت اور عافیت دی، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا، جتنا بھی دیا مال و دولت ہے، اس سے ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ کم ہے؟ آپ دیکھیں جن کے پاس صحت اور عافیت نہیں ہے ان کا کیا حال ہے، ان کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ آپ جو ہے مریضوں کو دیکھ لیں، ہاسپٹل کا چکر لگا کے دیکھ لیں، وہاں جائیں گے تو آپ کو صحت اور عافیت کیا چیز ہے اس کا اندازہ ہوگا اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ جی ہاں، آپ ان کو دیکھیں جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، جو روزانہ کماتے اور کھاتے ہیں، نہ کمائیں تو نہ کھائیں ایک دن، ان کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے اچھا اور بہتر بنایا ہے، اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی طریقے سے ہر چیز ہے، ماں باپ کی نعمت ہے، بیوی بچوں کی نعمت ہے، امن و امان کی نعمت ہے، پیس، شانتی کی نعمت ہے جہاں رہتے ہیں۔ جہاں نہیں ہے یہ سب، اس کو دیکھیں، کمپیئر کریں، مقابلہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا اور اس کی ناشکری نہ کرنا، یہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی میں 3 چیز کا ذکر کیا ہے۔
ایک یہ کہ اللہ کی فرمانبرداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کو بھولا نہ جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 چیزوں کا بیان کیا تقویٰ کے اندر، جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا: اللہ کا خوف، اللہ کے دین پر عمل، اللہ نے جو کچھ دیا ہے، جتنا دیا اس پر قناعت اختیار کرنا، اور آخرت کے دن کی تیاری کرنا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اقوال ہیں سلف صالحین کے، علماء کرام کے، تقویٰ کی حقیقت اور تقویٰ کی وضاحت میں، لیکن وقت ہو گیا ہے اور آگے بڑھیں گے تو زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس لیے ہم اسی پہ اپنی بات کو موقوف کرتے ہیں۔ انشاءاللہ موقع ملا تو آئندہ جو اقوال ہیں سلف صالحین کے تقویٰ کی حقیقت اور وضاحت میں، انشاءاللہ ان کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ رمضان کا جو روزہ ہے اس کا مقصد ہی ہے تقویٰ اور پرہیزگاری۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہاری زندگی میں تقویٰ اور پرہیزگاری آ جائے۔ یہی مقصد ہے ہمارا روزہ رکھنے کا، تقویٰ اور پرہیزگاری۔ تو وہ تقویٰ پرہیزگاری ہے کیا، کیسے حاصل ہوگی؟ اسی کے بیان میں نے آپ کے سامنے آج 2 قول پیش کیا۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو چوتھے خلیفہ راشد ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، اور مرد مجاہد گزرے ہیں، سب سے بہادر گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں، ان کا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور دوسرا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں اسلام کے اندر، مسلمانوں میں جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان میں سے یہ ایک ہیں، اور بہت بڑے فقیہ ہیں اور بہت بڑے متبع سنت صحابی ہیں، صحابی جلیل ہیں۔ ان کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا اور بتایا کہ ان کی نظر میں تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے۔ اگر ہمیں واقعی تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی چاہیے، واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ قابل قبول ہو، ہمارے روزہ درست ہو، صحیح ہو، روزہ رکھنے کا مقصد ہمیں حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تقویٰ اور پرہیزگاری کی نیت سے روزہ رکھیں، تقویٰ اور پرہیزگاری کے حاصل کرنے کے مقصد سے ہم روزہ رکھیں، اور تقویٰ اور پرہیزگاری کیا ہے، ان اقوال کی روشنی میں ہم ان کو جانیں اور اس کے مطابق عمل کریں، تاکہ ہماری زندگی بھی امن اور سکون کے ساتھ گزرے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ امن و امان اور سعادت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی نیک توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔